خدایا واسطہ دیتا ہوں میں سے اعظم کا خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے سے اعظم کا دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو دل مضطر مدینے میں مدینہ دل کے اندر ہو دل مضطر مدینے میں مدینہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ اعلیٰ مدینہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ اعلیٰ رسول پاک کا ہے روضائے انور مدینے میں رسول پاک کا ہے روضائے انور مدینے میں عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب بھی اپنے سائن مبارک فرماتے ہیں دستخط کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں شاید آپ نے پڑھی تو اس کے اندر جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس یہ بھی لکھا ہوتا ہے دیکھیں اس شعر کے اندر امیر اہل سنت نے یہ لکھا فرما رہے ہیں عطا کر دو بقیع پاک میں مدفن میری بن جائے تربت یا شہ کوثر مدینے میں ویسے بھی مدینے کے بہت سارے فضائل ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کسی سے ہو سکے آ کے مدینے میں مرے جو مدینے میں آ کے مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا سبحان اللہ اے عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نعت پڑھ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا تصور ذہن میں لائیں مدینے کا تصور ذہن میں لائیں ادھر ادھر کی فکروں سے توجہ ہٹا دیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی کلام کے اندر بتا دیا کہ مدینہ جو ہے یہ دل و جان سے مجھے بہت پیارا ہے یہ پیارا کیوں ہے آگے دوسرے ہی مصرے کے اندر بتا دیا آئیے شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ دوسرے مصرے میں کیا بیان مدینہ